اگر آپ آفتاب اقبال صاحب کے پروگرام دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس طرح کے پروگرام انتہائی بکواس قسم کے پاکستانی میڈیا میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ ان پروگراموں کی خاص نوعیت ہوتی ہے، مثلاً کسوٹی وغیرہ۔ ایک طرف انتہائی ذہین، فہیم، حکیم قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا کے مختلف شعبوں سے متعلق بہت ساری معلومات ہوتی ہیں، اور دوسری طرف بھانڈ، میراثی اور گویے قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس پروگرام میں دانش مند افراد شروع سے آج تک کم و بیش ایک ہی جیسے ہیں، جبکہ نچیے اور گویے آتے جاتے رہتے ہیں، ان کا سیٹ بدلتا رہتا ہے، ان کے لوگ بدلتے رہتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی میراثی یا بھانڈ پروگرام چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو وہ مختلف قسم کی چھوٹی بچوں والی بچگانہ قسم کی شکوے شکایتیں کرتا ہے، جو کہ اپنے محل وقوع کے حساب سے انتہائی ذاتی نوعیت کی ہوتی ہیں، جن کا میڈیا پہ آنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آفتاب اقبال کوئی دودھ کا دھلا ہے اور اس سے لوگوں کو شکایتیں نہیں ہوں گی، مگر جو شکایتیں وہ عام طور پہ آ کے بتاتے ہیں وہ شکایتیں اس نوعیت کی ہیں کہ ان کو ذاتی طور پہ بھی مل بیٹھ کے طے کیا جا سکتا ہے، اور اس قسم کی شکوے شکایتیں تو ہر ایک شخص سے دوسرے شخص کو ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہیں۔ مگر آپ نے بہت کم ہی ایسے دیکھا ہوگا کہ آفتاب اقبال نے ان موضوعات کے اوپر لب کشائی کی یا انہوں نے ان موضوعات کے اوپر کوئی گفتگو کی۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ریحام خان نے اپنی کتاب کے اندر عمران خان کے اوپر لاکھوں اعتراضات کیے، مگر عمران خان نے اسے اس قابل نہ سمجھا، صفائی پیش نہیں کی۔ یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریحام خان اپنی عزت کھوتی گئی اور عمران خان کی عزت بڑھتی گئی۔ بالکل اسی طرح آفتاب اقبال اور مسلم لیگ نون کے رنگ باز خواجہ آصف میں ایک زمین کا تنازع ہے۔ 9 مئی کے واقعات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خواجہ آصف نے 9 مئی سے متعلق آفتاب اقبال کے اوپر ایک پرچہ کٹوا دیا، جس کی وجہ سے انہیں ملک چھوڑنا پڑا، مگر آج تک آفتاب اقبال نے اس چیز سے متعلق کوئی آواز نہیں اٹھائی، کوئی بات نہیں کی، حتیٰ کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر اس کا 1% بھی کسی میراثی، نچیے، گویے یا بھانڈ کے ساتھ ہوتا تو وہ ابھی تک پورے شہر میں اس کا ڈھنڈورا پیٹ چکا ہوتا۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ جس شخص کا جو ظرف ہوتا ہے، جس کی جو اوقات ہوتی ہے، جو اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ اپنی ذات کے حساب سے بیہیو کرتا ہے۔ اونچی ذات کا شخص، اونچے دماغ کا شخص ان باتوں کو برداشت کر جاتا ہے، اور نچلی ذات کا آدمی ان باتوں کا سریعام پرچار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ 8 سال، 9 سال، 10 سال اسے کس نے رکھا، کس نے اس کو سکھایا، کس نے اس کو عزت دی، کس نے اس کو کس مقام تک پہنچایا۔ وہ جس دن چھوڑتا ہے اس دن وہ ساری پٹاری کھول دیتا ہے۔ چھوٹی موٹی بالکل ہی گھٹیا قسم کی نیچ باتیں وہ میڈیا پہ کرتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے، جبکہ اس کے برعکس وہ اعلیٰ ظرف شخص حتی الامکان ان موضوعات کے اوپر منہ نہیں کھولتا۔ اب آپ اسی مثال کو قومی منظر نامے کے اوپر رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کم تر، چھوٹے اور گھٹیا ذات کے لوگ چڑھتے سورج کے ساتھ کس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں جو اقتدار میں آ رہے ہوتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ بہت سارے لوگ آ کے شامل ہو گئے، جس بات کا بڑی حد تک ادراک عمران خان کو بھی تھا، اور جب عمران خان پہ مشکل وقت آیا تو اب آج ان کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہیں جو اپنی ذات کے اصلی، نسل کے اصلی اور اپنی پیدائش اور تربیت میں حلالی ہیں، اور وہ لوگ اپنے ثابت قدم ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ میں اس میں سے ان لوگوں کو استثنا دیتا ہوں جن کو اس طریقے سے بلیک میل کیا گیا یا جن پہ اس خاص طریقے سے سختیاں کی گئیں کہ جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے، مگر چونکہ وہ اچھی نسل کے لوگ تھے چنانچہ انہوں نے سیاست سے ہی کنارہ کشی کا اعلان کیا، وہ کسی دوسری پارٹی میں جا کے شامل نہیں ہوئے۔ اب دوسرے درجے میں وہ لوگ آتے ہیں جن کو انتہائی مجبور کیا گیا ان کی فیملیز یا عورتوں کے ذریعے بلیک میل کر کے کہ وہ دوسری پارٹی کے اندر جائیں، یا ان کے بزنسز، کاروبار کے اوپر ہاتھ ڈال کے کہ وہ دوسری پارٹی میں جائیں، تو وہ خاموشی سے دوسری پارٹیوں میں چلے گئے، مگر انہوں نے خان صاحب کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ اب تیسری اور آخری کلاس ان لوگوں کی ہے جو اپنی نسل میں، اپنی ذات میں، اپنے خاندان میں، اپنی سوچ میں گھٹیا ہیں۔ وہ روزانہ ٹی وی کے اوپر آ کر اپنے پچھلے قائد کے اوپر لان تان کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگاتے رہتے ہیں، اسے مختلف قسم کے القابات دیتے رہتے ہیں۔ یہ وہ کم ذات اور نچلی ذات کے لوگ ہیں جو اپنی عادت اور خصلت کے مارے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بظاہر اپنی شکل و صورت اور خد و خال کے لحاظ سے آپ کو مرد دکھائی دیتے ہیں، انسان دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کے اندر چھپی ہوئی کمینی آنٹیاں اور بے شرم خسرے کسی طوائف کی روزانہ کوٹھے کے اوپر آ کر اپنی بدکرداری کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف صنم جاوید جیسی ہماری نازک اندام بیٹیاں ہیں جن کے سامنے جیل کی سلاخیں بھی موم پڑ چکی ہیں، اور جن کے سامنے صلاح الدین ایوبی کی تلوار اور نور الدین زنگی کے گھوڑوں کی چاپ بھی مان پڑ چکی ہیں، اور وہ ان ہجڑا فطرت مردوں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلتی ہوئی اور ان کی مردانگی کے اوپر لعنت بیچتی ہوئی اور ان کی مونچھوں اور داڑھیوں کے اوپر
खाक उड़ाती हुई नजर आती हैं। आज तारीख इन बाहिम्मत औरतों के जरिए इन बेफितरत मर्दों के ऊपर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करती हुई नजर आ रही है। सनम जावेद अपने जैसी सारी औरतों का एक इस्तारा है जिनके शोहर और बाप टूट चुके हैं, मगर ये माएँ और बहनें असला बरदार बुज़दिलों के ऊपर तारी किए हुए हैं और गुजरता हुआ वक्त इन्हें तख्त किया जा रहा है और उन बुज़दिल मुसल्ला लोगों को ताराज किया जा रहा है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये और इन जैसी बिनते हवा अपने जज्बे के कुदाल से संगतरियों के बूथे तोड़ देंगी और बहुत जल्द आज़ादी का सूरज कौम के कमज़र्फ मर्दों के ऊपर लानत बरसाता हुआ तुलू होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।